السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری آج کی کہانی بہت ہی خوفناک اور دلچسپ ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ہاں، میں ایک روائن ہوں، اس دنیا کی سب سے طاقتور ڈائن۔ سائرہ کی آواز گونجی۔ کیوں آئی ہو ہماری زندگی میں؟ کیوں تباہ کرنا چاہتی ہو ہماری زندگی؟ اب کی بار رفت بولی تھی۔ نہیں، میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنے آئی۔ میں ڈائن ضرور ہوں مگر بری نہیں۔ سائرہ پھر سے چلائی۔ ہماری ماں کو کھا گئی اور کہتی ہے میں بری نہیں ہوں۔ عروسہ کی آنکھوں میں آنسو نکلے۔ عروسہ، تم اچھی طرح جانتی ہو امی کو کس نے ختم کیا ہے؟ سائرہ نے غصے سے عروسہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بہت سن لی ہم نے اس ڈائن کی بکواس۔ زنوبہ جی، اب اس کو ختم کر دیں۔ انور نے زنوبہ کو کہا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے۔ برگد کے پیڑ کے ساتھ رسیوں سے بندھی سائرہ چلانے لگی۔ آج تو تمہارا مرنا طے ہے۔ ثاقب، جو کافی دیر سے چپ تھا، بول ہی اٹھا۔ زنوبہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی زم کی بوتل سے ڈھکن کھولا اور سارا پانی سائرہ پر پھینکا۔ سارہ کے سارے جسم سے دھوئیں اٹھنے لگے۔ سائرہ درد سے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں سے پورا گاؤں گونج اٹھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ مجھے میرے بچوں کے پاس جانے دو، وہ ماں کے بنا کیسے رہیں گے؟ سائرہ التجا کرنے لگی۔ تم ماں نہیں، ڈائن ہو۔ ڈائن؟ رفت نے کہا۔ میں ڈائن ضرور ہوں پر خدا نے مجھے ایک ماں بنایا ہے۔ سائرہ کے گال آنسوؤں سے بھر گئے۔ بس اب بہت ہو چکا، بہت بول لیا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زنوبہ نے کہتے ہوئے ایک طرف رکھی ہوئی مٹی کی تیل کی کین کا ڈھکن اٹھایا اور سائرہ کے پاس جا کر سارا تیل اس پر چھڑک کر اس سے دور ہو گئے۔ اب سائرہ کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ سائرہ کی آنکھوں کا رنگ بدل کر سفید ہو گیا۔ پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ ناخن بہت لمبے اور نیلے ہو گئے۔ بس بہت گڑ گڑا لیا میں نے۔ اگر آج میری زندگی ختم ہونی ہے تو ہوگی، پر یاد رکھنا تم سب میں ایک روائن ہوں، اس دنیا کی سب سے خطرناک ڈائن، اور ایک ڈائن اپنا انتقام کبھی نہیں بھولتی۔ لوٹ کر آؤں گی میں، آج سے پورے 25 سال بعد میں پھر سے واپس آؤں گی تم سب کو تمہارے کیے کی سزا دینے۔ کبھی نہیں بھولوں گی میں تم سب کو۔ مجھ کو میرے بچوں سے الگ کیا ہے نا تم لوگوں نے، میں تمہیں اس دنیا سے الگ کر دوں گی، واپس آؤں گی۔ میں ایک روائن ہوں، یاد رکھنا، میں ایک ڈائن ہوں۔ سائرہ کی آواز پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ زنوبہ نے ماچس اٹھائی اور جلا کر سائرہ کی طرف پھینکی۔ سائرہ کے پورے بدن میں آگ لگ گئی اور وہ چلانے لگی۔ یاد رکھنا، میں ایک ڈائن ہوں، میں لوٹ کر آؤں گی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل کر سفید ہو چکا تھا۔ اس کے کھلے ہوئے بال خود بخود ایک بہت بڑی 10 فٹ کی چوٹی میں تبدیل ہو گئے۔ چوٹی کم اور ایک سانپ زیادہ لگ رہی تھی۔ چوٹی ہوا میں لہرا رہی تھی۔ اس کے چھوٹے سے سفید ناخن لمبے لمبے نیلے ہو گئے تھے۔ وہ ایسے گنگرا رہی تھی کوئی بھی مدہوش ہو سکتا تھا۔ الیان کا پورا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اسے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ڈائن نے پیچھے کی طرف چھلانگ لگائی اور دیوار پر چڑھ گئی۔ اس نے اپنا سر ہلایا اور اس کی چوٹی ہوا میں لہراتی ہوئی الیان کی طرف آئی۔ نہیں نہیں، الیان بیگ نہیں کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ او گاڈ، یہ سپنا 10 سال سے آ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس سپنے کا؟ اور وہ خوبصورت سی عورت کون ہے جس کے بال، ناخن، آنکھیں، سب کچھ عجیب ہے؟ الیان کے دماغ میں سوالوں کا طوفان امڑ رہا تھا۔ گڈ مارننگ بھائی، الیان نے دیکھا۔ آواز اس کی چھوٹی بہن سارا بیگ کی تھی۔ کیا ہوا بھائی، پھر سے وہی سپنا آیا کیا؟ سارا چلتے ہوئے اندر آ گئی اور الیان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا کروں سارا، آج کل نا یہ سپنا بہت زیادہ آتا ہے، کنفیوژن سی ہو رہی ہے دماغ میں۔ الیان نے مایوس سا ہوتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں بھائی، نیچے جائیں، ناشتہ کر لیں اور آج آفس سے بھی چھٹی کر لیں، سارا کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں سارا، آفس تو جانا ہے اور آج شاید کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں سٹی سے باہر جانا پڑے۔ الیان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ امی آپ کو پتہ ہے آج مجھے پروجیکٹ کے سلسلے میں کہیں جانا ہے۔ الیان گھر میں داخل ہوتے ہی خوشی خوشی رفت بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ ایسا کہاں جانا ہے جو اتنا خوش ہو رہے ہو؟ رفت نے الیان سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا ہم سب وہاں چلتے ہیں، ہمارے گاؤں کتارپور۔ کیا
الیان کے کہتے ہی رفت صوفے سے اٹھ گئی جیسے اسے 240 واٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ پاپا، آپ نے مجھے اس وقت ہاسٹل سے یہاں کیوں بلایا؟ انیس عباسی اندر آتے ہی اپنے باپ حبیب عباسی سے پوچھا، جس نے رات کو 1 بجے انیس کو اپنا پرانے گھر میں بلوایا تھا۔ دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے انیس، تمہیں بلانا پڑا، حبیب نے جواب دیا۔ کیا بات پاپا، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ انیس نے کہا، ہاں بات یہ ہے کہ ہماری سلیمانی کتابوں کے سارے صفحات ایسے مٹ گئے ہیں جیسے کبھی ان پر کچھ لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ حبیب نے جواب دیا، کیا یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ کسی ہوائی مخلوق نے یا پھر کالا جادو؟ انیس بھی سن کر شاکڈ ہوا۔ نہیں، یہ کام نہ ہوائی مخلوق کا ہے نہ جادو کا۔ انیس، مجھے ایک بار زنوبا نے بتایا تھا کہ جب کوئی بہت طاقتور کالی طاقت لوٹ کر آتی ہے ایسا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا تم ایک دن یہاں خود لوٹ کر آؤ گے، یاد رکھنا تمہیں تمہاری موت یہاں لا کھینچ کر لائے گی۔ مگر کیوں امی جان؟ جب میں 3 سال کا تھا تو ہم گاؤں چھوڑ کر آئے تھے اور آج تک واپس نہیں گئے۔ کیوں؟ الیان نے پوچھا تو رفت کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بولی امی، جواب دیں، کوئی وجہ ہے نا الیان جو تمہیں نہیں بتا سکتی؟ رفت بیگم نے منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا، امی آپ فضول میں کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، میری بہت امپورٹنٹ ڈیل ہے اور جانا ضروری ہے، الیان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مگر الیان میری، ارے کیا ہوا ہے رفت صاحبہ، اب وہ اتنا کہہ رہا ہے تو چل دیتے ہیں، انور نے اندر آتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے پاپا، آپ سمجھاؤ انہیں۔ الیان، اب انور کی طرف نیچے سے خانے میں لے جانا ضروری ہے۔ ہاں انور جی، میں تو یہ بھول گئی تھی کیونکہ مجھے آج بھی سائرہ کا وہ روپ یاد آتا ہے، میں ایک روائن ہوں تو دل سہم جاتا ہے۔ کیا ہوا پاپا، کوئی حل ملا؟ انیس نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں انیس، راز جنات کتاب میں بھی ان سلیمانی کتابوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ نہیں ملا۔ حبیب نے بھی لمبا سانس لیتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ انیس اور حبیب صبح سے بہت سی کتابیں دیکھ چکے تھے مگر دوپہر ہونے کو تھی اور ابھی تک کوئی طریقہ نہیں ملا تھا۔ حبیب مایوس ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ انیس نے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالا اور حبیب کو دیا۔ پاپا آپ مایوس مت ہو، کوئی طریقہ مل جائے گا، میں وہ سامنے والی پرانی کبرڈ میں دیکھتا ہوں، شاید کوئی کتاب مل جائے۔ انیس کبرڈ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا کبرڈ پر جا گرا۔ کبرڈ ایک دم زور سے گھومی جیسے کوئی دروازہ اور اگلے لمحے انیس اور حبیب دونوں حیران ہو گئے کیونکہ کبرڈ کے پیچھے بہت بڑا کمرہ تھا۔ حبیب جلفی سے اٹھا اور کمرے کے پاس آ گیا۔ انیس بھی کمرے کے اندر گیا۔ کمرہ بہت بڑا تھا اور کمرے میں نہایت خوفناک بد شکلوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے کے درمیان میں ایک بہت بڑی کتاب رکھی تھی اور اس کے اوپر ایک سنہری پتھر جو چمک رہا تھا۔ چلو جلدی کرو، سارا سامان رکھ لیا ہے۔ بیگ خاندان گاؤں کے لیے نکل رہا تھا۔ صرف 2 گاڑیاں ہی لے جاتے ہیں، ایک گاڑی میں الیان، ریان، سارا اور عائشہ اور ایک میں ہم بڑے، انور بیگ نے کہا۔ بھائی صاحب بالکل، میرا مطلب ٹھیک ہے، عروسہ نے کہا۔ ٹھیک ہے پاپا، چلیں نکلتے ہیں۔ الیان اور ریان گاڑی میں بیٹھ گئے۔ الیان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی جبکہ سارا اور عائشہ پیچھے بیٹھ گئی۔ انور لوگوں کی گاڑی آگے تھی۔ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے ہماری حویلی کوئی پرانے بادشاہیوں کی حویلی ہوگی یا ماڈرن ٹائپ؟ سارا نے الیان کو کہا۔ آئی تھنک تھوڑی بادشاہوں ٹائپ کی، آخر ہمارے دادا پردادا کے زمانے کی حویلی ہے، وہ الیان نے جواب دیا۔ گائز جیسی بھی ہو، ہمیں وہاں صرف انجوائے کرنا ہے اور کچھ نہیں، ریان نے کہا۔ گاڑی اب گاؤں کے راستے پر چل دی۔ سڑک کے دونوں طرف بہت بڑا جنگل تھا۔ ارے بھائی کوئی اچھا سا گانا چلا دو، سفر کو تھوڑا انجوائے کرو، اب کی بار عائشہ نے کہا۔ الیان نے میوزک آن کر دیا۔ بالی ووڈ کا گانا چل رہا تھا مگر تبھی الیان کو صرف کی گنگنانے کی آواز آنے لگی۔ یہ کیسی آواز؟ بالکل ویسی ہے جیسے خواب میں وہ گنگناتی ہے، الیان نے سوچا۔ یار ریان، یہ میوزک چینج کرو، الیان نے کہا۔ کیا بھائی، میوزک چل رہا ہے، ریان نے کہا۔ الیان کو لگا اب وہ سپنا دن میں بھی آنے لگا مگر تبھی گنگنانے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ یہ کمرہ کس کا ہے؟ انیس نے کہا۔ اتنے سالوں تک یہ کمرہ مجھ سے بھی چھپا تھا،
حبیب بولا، لگتا ہے اس کتاب میں ضرور کوئی بات ہے، تبھی زنوبہ نے یہاں چھپا کے رکھا ہے اسے۔ حبیب کتاب کے پاس جا کے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں پاپا، مگر اس کے اوپر یہ پتھر کیسا؟ انیس پتھر کو دیکھ کر چونکتے ہوئے بولا، اسے پتھر کو رضواشی پتھر کہتے ہیں، یہ ایسا جادوئی پتھر ہے، اس پتھر کو وہی اٹھا سکتا ہے جس نے اسے رکھا ہو، یا پھر وہی جو اس کا خون ہو، یعنی اگر اس کو ماں نے رکھا ہے تو میں اٹھا سکتا ہوں۔ انیس نے کہا، ہاں بالکل، تم نے صحیح سوچا۔ حبیب نے کہا۔ انیس آرام سے زمین پر بیٹھا اور اپنا ہاتھ پتھر کی طرف بڑھایا۔ احتیاط سے بیٹا۔ جی پاپا۔ انیس نے پتھر کو اٹھایا۔ پتھر آرام سے انیس کے ہاتھ میں آ گیا، تبھی پوری کتاب سے بہت زیادہ روشنی نکلی اور پورے کمرے میں پھیل گئی۔ انیس اور حبیب پیچھے ہٹ گئے، اب ہر طرف اندھیرا ہو رہا تھا، گاڑی اپنے راستے پر رواں دواں تھی۔ تبھی ریحان بولا، گاڑی روکیں بھائی، گاڑی روک۔ وہ سامنے دیکھ ریحان نے سڑک کی بائیں طرف جنگل میں اشارہ کیا۔ واہ یار، اتنی بڑی غار، وہ بھی ایسے جیسے بہت سے پتھروں سے بنائی گئی ہو، کیونکہ یہاں کوئی پہاڑ تو ہے نہیں۔ عائشہ ایک ساتھ بولی، مجھے لگتا ہے پرانے زمانے کے لوگوں کا گھر ایسا ہوتا ہوگا۔ ریحان نے کہا، چلو نا الیان بھائی چلتے ہیں۔ سارا نے کہا۔ الیان ابھی غار کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں چلو، الیان نے آہستہ سے کہا، اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ واہ کیا بات ہے، آج الیان بھائی نے اجازت دے دی۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے اس جگہ کو پہلے کبھی دیکھا ہوا ہو؟ الیان نے غور سے غار کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا پتہ بھائی، جب آپ چھوٹے ہوں تو چاچی کو یہاں لے کر آئی ہو۔ ریحان نے کہا، چلو چلو اس کے پاس جاتے ہیں اور اندر سے بھی دیکھتے ہیں۔ عائشہ گاڑی کو سے کیمرہ نکالتے ہوئے اور سب اس کی طرف چل دیے۔ سب غار کے پاس پہنچ گئے، جو بہت بڑے بڑے کالے پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ پرانے زمانے میں کسی نے بہت محنت کر کے اسے بنایا ہوگا۔ سارا غار کے اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے بولی، یار اس کے اندر چلتے ہیں۔ ریحان نے کہا۔ عائشہ نے موبائل کی ٹارچ آن کر لی اور باقی سب نے بھی اپنا موبائل نکال کر ٹارچ آن کر لی اور وہ اندر داخل ہوئے۔ پوری غار میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یار یہاں بہت اندھیرا ہے، ہماری ٹارچر کی روشنی بھی کم پڑ گئی ہے۔ یہ دیکھو مشال، پرانے زمانے کے لوگ اسی سے روشنی حاصل کرتے تھے۔ الیان نے ایک طرف موبائل کرتے ہوئے کہا، میرے پاس لیٹر ہے، اس سے میں جلاتا ہوں۔ الیان نے حبیب سے لیٹر نکالا اور مشال جلا دی۔ مشال کی ہلکی سی روشنی سے غار میں پھیل گئی۔ غار سے بہت سے مشال رکھی تھی۔ الیان نے ایک ایک کر کے اب سب کو جلا دیا۔ اب غار میں روشنی پھیل گئی۔ واؤ، یہ تو بہت بڑی غار ہے۔ سارا نے واؤ کو کھینچ کر بولا۔ غار میں سامنے کی دیوار پر ایک خوبصورت لڑکی کی بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی، جو آرٹ سے بنائی گئی تھی۔ یار سارا، یہ کتنی امیزنگ غار ہے نا؟ عائشہ سارا سے مخاطب تھی۔ الیان چلتا ہوا تصویر کے پاس پہنچا۔ ایسا لگتا ہے اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، الیان نے سوچا۔ تبھی الیان کو زمین پر ایک ناخن دکھائی دیا۔ الیان نے ناخن اٹھایا۔ یہ ناخن بہت بڑا اور نیلا تھا۔ الیان کو کچھ یاد آیا، اس کے چھوٹے ناخن لمبے نیلے ہو چکے تھے۔ یہ تو وہی ناخن ہے جس طرح اس عورت کا ناخن تھا۔ جب روشنی نارمل ہوئی تو حبیب اور انیس نے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھا اور کتاب کی طرف دیکھا، جو اب پوری کھل چکی تھی، اور اس کا پہلا صفحہ سامنے تھا۔ راز ڈائن، انیس نے کتاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کتاب ایک بہت قدیم زبان میں لکھی گئی تھی، مگر انیس اور حبیب کے لیے دنیا کی کوئی زبان پڑھنا مشکل نہیں تھا۔ انیس اور حبیب جلدی سے کتاب کے پاس گئے اور اسے اٹھا کر باہر لے آئے اور ٹیبل پر آ کے رکھ دی۔ حبیب نے جلدی سے کتاب کا صفحہ پلٹا اور اگلا صفحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ راز ڈائن، اس کتاب کو اس دنیا کی سب سے پہلے طاقتور ڈائن تتوائن نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں اس دنیا کی تمام کالی طاقتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، جیسا کہ چڑیل، ڈائن، بھوت، راکشس، ان سب کی کمزوریاں، طاقتیں اور ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، سب کچھ۔ حبیب نے یہ پڑھ کر صفحہ پلٹ دیا۔ پاپا، یہاں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں تو یہ پتہ کرنا ہے کہ سلیمانی کتابوں کے صفحات کس کی وجہ سے مٹ چکے ہیں اور ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انیس نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اس صفحے تمام چیزوں کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ صفحات نمبرز دیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں سلیمانی کتابوں کا ٹائٹل ڈھونڈو، میں تب تک سلیمانی کتابیں لے کر آتا ہوں۔ حبیب جواب دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ڈائن، راکشس، چھلو کش، بھوت، موقع، سروکال، پریاں، اچھا دھاری، ناگ۔ ارے
यहाँ तो इतनी चीज़ों के बारे में लिखा है ना कि पढ़ते पढ़ते हम बूढ़े हो जाएंगे। लगता है इस डायन के पास भी कोई और काम नहीं था, उन्नीस ने कहा। उन्नीस वापस किताब में ढूंढने लगा। लो मिल गया। 5-6 सफ़ात पढ़ने के बाद उसे सुलेमानी किताबों का टाइटल आखिर मिल ही गया। सफ़ात नंबर 5110। अरे बाप रे बाप, इस किताब को देख के लगता नहीं इतने पेजेस हैं इसमें, उन्नीस ने कहा। पर वहाँ तक जाने में बड़ा टाइम लगेगा, हम इसको अपने तरीके से खोलते हैं, उन्नीस ने सोचा और दूसरे टेबल पर पड़ा छोटा सा पंखा उठाया और किताब के पास रखकर स्विच ऑन कर दिया। पेजेस खुद ब खुद पलटने लगे। उन्नीस किचन से जूस ले आया और बैठकर पीने लगा। कुछ देर में सफ़ा नंबर 5099 खुल गया। उन्नीस ने जल्दी से उठा और फ़ैन बंद कर दिया और 2-3 पेजेस पलटने के बाद इसका सफ़ा मिल गया। उन्नीस के मोबाइल पर मैसेजिंग बजी। उन्नीस ने मोबाइल उठाया। पापा का मैसेज। बेटा मैं बाहर आ गया हूँ, कुछ काम है ज़रूरी, तुम तब तक मेरा तरीका ढूंढो। उन्नीस ने मोबाइल रख दिया और आके किताब पढ़ने लगा। सुलेमानी किताबें जिन्हें सिर्फ रिदवाशी ही पढ़ सकते हैं और इनके ज़रिए बुरी मखलूक़ात, काली ताकतों और बुराई को ख़त्म करते हैं। इन किताबों में वो वज़ाइफ हैं जिनको पढ़ने वाले पर किसी जादू का असर नहीं होता, मगर ये किताबें वर्फ रिदवाशी पढ़ सकते हैं। इस दुनिया में वैसे तो बहुत डाइनें हैं, मगर इस दुनिया की एक ऐसी डाइन है जो 1000 सालों में एक बार पैदा होती है, और वो डाइन नहीं, रुवाइन है। ये डाइन, इसकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा होती है और 1000 सालों से पहले इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता और ये बिल्कुल जवान रहती है। हाँ, अलबत्ता रुवाइन को पत्थर का बनाया जा सकता है। डायनुशी मंत्र पढ़कर पानी में मिलाकर इस डाइन पर फेंक दिया जाए तो वो एक लम्हा के लिए बेबस हो जाती है, और इसी दरमियान अगर इसकी चोटी को काट दिया जाए तो इसकी सारी ताकतें चली जाती हैं, और फिर उसे आग लगा दिया जाए तो ये डाइन कुछ सालों के लिए पत्थर की बन जाती है। मगर इसके बाद ये कितनी ज़्यादा भयानक हो जाती है कोई सोच भी नहीं सकता। उन्नीस ने रुक कर एक लंबा सांस लिया और फिर पढ़ना शुरू कर दिया, और जब ये लौट के आती है तो इतनी ताकतवर होती है कि इसके आने से पहले सुलेमानी किताबों के सफ़ात मिट जाते हैं, और दोबारा ये सही तभी होते हैं जब किसी डाइन का काला खून इस पर पड़ता है। अरे ये बच्चों की गाड़ी पीछे कहीं नज़र नहीं आ रही है, कहाँ रह गई ये लोग। रिफ़त ने परेशान होते हुए, पूरा रोड सुनसान था और पीछे कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। अरे भाभी, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं, आ जाएंगे, हो गए कई, अरूसा ने कहा। अरूसा, तुम मेरी मेडिसिन साथ लाई हो? साकिब ने अरूसा से पूछा। अरूसा, आपने मुझे अरूसा बोला, कतार पूर जाने दें, बताती हूँ मैं आपको, आपके कान खींचने पड़ेंगे, अरूसा ने उंगली दिखाते हुए कहा। अरे अरूसा, देवर जी ने अरूसा ही बोला है, तुम अपने कान में लगाना भूल गई, रिफ़त ने अरूसा के कानों में उंगली मारते हुए कहा। ओह सॉरी भाभी, मैं लगाना भूल गई, अरूसा ने कहा। अरूसा के एक कान में थोड़ी प्रॉब्लम थी, देखा मैंने अरूसा ही बोला था, तुम फजूल में ही इतनी गुस्सा होकर पहले अपना कान चेक कर लेती, साकिब ने मुस्कुराते हुए तंज किया। आप तो रहने दें, क्या पता आपने मेरे ना सुनने का फ़ायदा उठाया हो, अरूसा मुंह बनाते हुए बोली। लो रिफ़त, आ गया तुम्हारा लियान, अनवर ने गाड़ी के शीशे पीछे करते हुए देखा। शुक्र है खुदा का, रिफ़त ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं न जिससे प्यार करूँगी ना, बिल्कुल मेरे नावल के हीरो जैसा होगा, वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में आएगा, हरीम अलीना से कह रही थी। लो आ गई, वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोले और बड़े एटीट्यूड से बाहर निकल आया। वो अपने घने बालों पे हाथ घुमाएगा। हाय, घुमा दिया, इसकी नीली आंखें सबको मदहोश कर देंगी। मदहोश ही तो कर दिया, वो डैशिंग स्टाइल से चलेगा, बिल्कुल। अरे क्या बोली जा रही हो तो अलीना, मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें, हरीम ने अलीना को झंझोड़ते हुए कहा। वो देख, अलीना ने हरीम के पीछे सामने हवेली की तरफ इशारा किया। हरीम पीछे मुड़ी तो हैरान रह गई। सामने अलियान और इसकी फैमिली हवेली की तरफ जा रहे थे। मेरा हीरो आ गया। हरीम की नज़रें अलियान पर ही टिक गई। मेरा भी। अलीना की नज़रें तो रियान पर ही जम गई थी। तुम दोनों नहीं सुधरोगी। अलीना और हरीम दोनों के कान खींचते अलीना और हरीम दोनों पीछे मुड़ी तो अलीना की अम्मी रेहाना थी। अलीना और हरीम दोनों के रंग उड़े। मैंने तुम दोनों को कहा था भाड़ा साफ़ करो, और तुम दोनों फिर यहाँ ये रसाला पकड़ के बैठ गई। नहीं अम्मी, हम तो बस अलीना के पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। और तू कलमोही,
میری بیٹی کو بھی اپنے جیسا بنا رہی ہے۔ ریحانہ نے علینا کا کان چھوڑ دیا مگر حریم کا کان زور سے موڑا۔ نہیں خالہ، میں تو بس حریم چل تو گھر سارا باڑا تو اکیلی ہی صاف کرے گی۔ تجھے انسانوں کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ ارے امی، وہ کیسے؟ علینا کے بولنے سے پہلے ہی ریحانہ نے اسے ٹوک دیا۔ خبردار جو تو اس کی ہمدردی میں بنی، زبان کھینچ لوں گی تیری۔ ریحانہ نے علینا کو غصے سے کہا اور حریم کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر کی طرف چل دی۔ علینا وہیں کھڑی رہی۔ اور چل، تیرے لیے میں اسپیشل لکھ کے لے آؤں۔ ریحانہ پیچھے مڑ کے علینا پہ چلائی۔ حریم ایک بہت غریب گھر میں پیدا ہوئی۔ جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کا باپ ایک مزدور تھا، بیٹی کو پالنے لگا مگر بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب حریم 7 سال کی ہوئی تو باپ کا سایہ بھی سر پہ نہ رہا۔ حریم کے ماں باپ کے بعد اس کی دنیا میں بس ایک خالہ ریحانہ ہی تھی جس نے اپنے شوہر باسط کے کہنے پر حریم کو پاس رکھ لیا تھا مگر ہمیشہ اسے کوستی اور نفرت کرتی۔ ریحانہ کی اپنی بھی ایک ہی بیٹی تھی، علینا، جو حریم کو اپنی بہن مانتی اور ہمیشہ حریم کا ساتھ دیتی تھی۔ حریم جانتی تھی خالہ اس کے باپ کی تھوڑی سی 7 مرلہ جگہ حریم کے نام تھی، اس وجہ سے پال رہی ہے۔ حریم کو پڑھائی کا شروع سے ہی بہت شوق تھا۔ حریم نے میٹرک کے بعد 1 سال تو اسکالرشپ پر پڑھا مگر آگے کی تعلیم کے لیے نہ پیسے تھے اور نہ اجازت، اور اپنی زندگی کام کاج اور خالہ کی ڈانٹ میں گزار رہی تھی۔ اوہ واو، حویلی اندر سے کافی شاندار ہے۔ عائشہ اندر آتے ہی پوری حویلی کا اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بولی۔ حویلی اندر سے کافی بڑی تھی۔ اندرونی ہال میں بہت بڑے بڑے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ سامنے دونوں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ ایک طرف بہت سی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ علیان چلتا ہوا تصویروں کے پاس پہنچا اور انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ سب سے پہلا نمبر ایک بزرگ اور بوڑھی عورت کی تصویر لگی تھی جو پرانے زمانے میں بنائی جاتی تھی۔ علیان سمجھ گیا یہ اس کے پردادا پردادی کی تصویر ہے۔ اس سے اگلی تصویر علیان کے دادا دادی کی تھی۔ اس سے اگلی تصویر میں علیان کے پاپا اور امی کی تصویر تھی مگر اس سے اگلی تصویر دیکھ کر علیان حیران ہو گیا۔ اس تصویر میں ایک عورت ایک بچہ گود میں لیے کھڑی تھی۔ اس عورت نے کالی ساڑی پہن رکھی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے علیان کو لگا کہ اس میں پلکیں چپکائی مگر اگلے لمحے وہ وہم سمجھ لیا۔ یہ عورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ ہاں، یہ عورت تو وہی ہے جس کے اس پتھر جیسی غار میں تصویر لگی ہوئی تھی۔ ڈائن کا خون، سلیمانی کتابوں پر ڈائن کا خون ڈال دیا جائے گا تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یس، 19 کے منہ سے خوشی سے بے ساختہ نکلا۔ ڈائن کا خون ضرور اوپر لیب میں ہوگا، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ 19 لائبریری سے نکلا اور باہر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر لیب میں آ گیا۔ لیب کو لاک لگا تھا۔ 19 نے چابی نکالی اور لاک کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ سامنے جو لوہے کی الماری ہے ضرور اس میں ہوگا۔ 19 نے جلدی سے الماری کے پاس گیا، اسے کھولا۔ الماری کے اندر بہت سی شیشیاں پڑی تھیں جن میں مختلف چیزوں کا خون تھا اور وہ کیمیکلز تھے۔ سب شیشوں پر لکھا گیا تھا کہ کس میں کیا رکھا گیا ہے۔ 19 ڈائن کے خون والی شیشی تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی محنت کے بعد 19 کو شیشی مل گئی۔ 19 نے شیشی نکال لی اور الماری بند کر دی اور جلدی سے لیب سے باہر نکل کر جلدی میں لیب لاک کرنا بھول گیا جو اس نے سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ امی، یہ تصویر کس کی ہے؟ علیان نے تصویر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رفت عروسہ کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ علیان کی آواز پر دیتے ہی پیچھے مڑی اور علیان کی تصویر دیکھتے ہوئے ایسے ڈر گئی جیسے اسے کوئی بڑا راز پتہ چل گیا ہو۔ رفت اور عروسہ دونوں تیز قدموں سے چلتی ہوئی علیان کی طرف آئی۔ ارے یہ تصویر یہاں کس نے لگا دی؟ ہمیں نہیں پتہ یہ تصویر کس کی ہے، عروسہ جلدی بولی۔ کیا مطلب چاچی، کیا آپ کو نہیں پتہ؟ یہ تصویر میں نے پہلے بھی دیکھی ہے جب ہم گاؤں آ رہے تھے، راستے پر ایک غار جیسے چیز میں، علیان نے پوچھا۔ دراصل عروسہ کا مطلب ہے کہ ہم اتنے سالوں سے یہاں نہیں آئے تو کسی نے لگا دی ہوگی۔ تم جا کر فریش ہو کے آؤ، آرام کرو، تھک گئے ہوگے، اسے ہٹوا دیتی ہوں، رفت نے کہا۔ جی امی، علیان کہتا ہوا چل دیا۔ بھابھی، یہ تو ڈائن گھر تک بھی پہنچ گیا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اسے کچھ پتہ نہ چل جائے۔ عروسہ ہاتھ گھماتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، پہلے اس ڈائن کی تصویر یہاں سے ہٹوا دو، رفت حقارت سے تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی اور چل دی۔ اوئے ادھر آؤ، عروسہ نے ایک نوکر کو بلایا جو کچن کی طرف جا رہا تھا۔ جی مالکن۔ وہ چلتا ہوا عروسہ کے پاس آیا اور اب ادب سے بولا، یہ اس کبوتری، میرا مطلب اس لڑکی کی تصویر یہاں سے ہٹا دو اور اس کی کوئی بھی تصویر اگر مجھے حویلی میں نظر آئی تو تمہاری نوکری
ٹاٹا بائی ہو جائے گی۔ سنجے عروسہ حکم چلاتے ہوئے بولی، جی مالکن، آپ کو اس کی کوئی تصویر یہاں نظر نہیں آئے گی۔ اس نے کہہ کر تصویر اتاری اور ایک طرف چل دیا۔ اف، یہ ڈائن بھی نا 21 سال پہلے چل بسی، مگر ابھی تک اس کا خوف نہیں گیا۔ دل کرتا ہے اس پتھر کو جا کر توڑ ہی دیتی ہوں، عروسہ نے کہا۔ کس کو توڑنے کا سوچ رہی ہیں آپ؟ ثاقب نے عروسہ کو پیچھے سے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ عروسہ نے خود کو چھڑایا اور ثاقب کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، آپ کے اس سر کو جس میں دماغ ہی نہیں ہے، عروسہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ عجیب عورت ہے بھائی۔ 19 نے نیچے لائبریری میں آیا اور شیشی ایک میز پر رکھ کے دوسرے کمرے میں گیا اور سلیمانی کتابیں لے آیا۔ اب میں ان سب کو ٹھیک کرتا ہوں، 19 نے کہا اور 5 کتابیں کھول کر میز پر رکھ دی۔ شیشی کھولی اور سبھی کتابوں پر ایک ایک قطرہ خون کا ڈال دیا۔ کچھ دیر میں ساری کتابوں پر آہستہ آہستہ حروف آنے لگ گئے۔ اوہ تھینک گاڈ، یہ ٹھیک ہو گئی۔ پاپا کو میسج کرتا ہوں۔ 19 جیسے ہی موبائل اٹھانے کے لیے پیچھے مڑنے لگا، اسے لگا جیسے کسی مضبوط چیز سے اس کا سر پیٹ کر جکڑ لیا۔ 19 نے دیکھا تو وہ ڈائن کی چوٹی تھی۔ 19 کو زور سے پیچھے کھینچا۔ 19 کے سامنے ایک ڈائن کھڑی تھی جس نے اپنی چوٹی 19 کو جکڑ رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ 19 کے حلق سے مشکل سے آواز نکلی۔ اندھے ہو؟ میں ایک ڈائن ہوں، ڈائن نے جواب دیا۔ یہ مصیبت اب کہاں سے آ گئی؟ 19 نے سوچا۔ 19 نے اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، ڈائن نے اپنی چوٹی گھمائی اور 19 زور سے دیوار کے ساتھ لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیا سوچ رہی ہو رفت؟ انور کمرے میں داخل ہوا تو رفت کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی ہوں کہ جس کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اس کو جلدی سے نپٹا کر یہاں سے چلتے بنے، رفت نے اس طرح چاند کو دیکھتے جواب دیا۔ اچھا، اس بات کو 21 سال گزر گئے، پھر بھی ابھی تک ڈر لگتا ہے۔ انور رفت کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا کروں انور جی، وہ منظر تھا ہی اتنا بھیانک، آج بھی سوچتی ہوں تو آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے۔ الٹے پاؤں، سفید آنکھیں، لمبی چوٹی، گنگنانا، دیوار پہ چڑھنا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ واپس آ جائے گی، پر اب وہ نہیں آ سکتی، وہ پتھر کی بن چکی ہے اور تابوت میں قید ہے۔ انور نے رفت کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، مگر اس کے لیے واپس آنا بھی تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ رفت کے چہرے سے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں، مگر ہم نے تو اسے ہی ختم کر دیا ہے جو اسے واپس لا سکتا ہے۔ انور کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ رفت بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ علیان گہری نیند میں سو رہا تھا کہ تبھی اسے کسی کے گنگنانے کی آواز آتی ہے۔ آجا آجا۔ علیان آنکھیں کھولتا ہے اور بیڈ سے نیچے اتر کر جوتے پہن کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہے اور ایک طرف چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ علیان اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ علیان نے ایک قدم بڑھایا اور گرنے ہی والا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے پیچھے کھینچا۔ 19 کو ہوش آیا تو وہ جلدی سے اٹھا۔ 19 کے سر سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ 19 نے جلدی سے میز کے پاس آیا، مگر اگلے ہی لمحے 19 کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ساری سلیمانی کتابیں غائب تھیں۔ ارے یہ کیا ہوا مجھ سے؟ 19 بہت گھبرا گیا اور جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر حبیب کو فون لگایا۔ تیسری رنگ پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو پاپا، آپ کہاں ہیں؟ ہاں بیٹا، کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ دوسری طرف سے حبیب کی آواز آئی۔ پاپا آپ جلدی سے گھر آئیں، بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ 19 نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے پاپا، 19 نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ یہ سلیمانی کتابیں کیسے غائب ہو گئیں؟ انہیں تو ہمارے علاوہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو کوئی کیسے لے گیا؟ ابھی میں اپنے سر پر کچھ مرہم وغیرہ لگا لیتا ہوں۔ 19 گیا اور ڈریس چینج کر کے سر پر ایک پٹی کر کے میڈیسن کھا لی اور واپس لائبریری میں آ گیا۔ جب سلیمانی کتابوں کو ایک نیک انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا تو ایک ڈائن کیسے لے گئی؟ شاید راز ڈائن میں کچھ لکھا ہو اس بارے میں۔ 19 سوتے ہوئے راز ڈائن کی طرف آیا اور پھر سے اسے پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس سوال کا جواب مل ہی گیا۔ جب سلیمانی کتابوں پر ڈائن کا خون ڈالا جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتی ہیں، کیونکہ ڈائن کا خون کالا اور غلیظ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کچھ دیر تک سلیمانی کتابیں ناپاک ہو جاتی ہیں اور ان کو کوئی بھی چھو سکتا ہے۔ 19 یہ پڑھتے ہی دنگ رہ گیا۔ مجھے پہلے ہی ان کتابوں کے بارے میں پورا پڑھ لینا چاہیے، اب کیا ہوگا؟ علیان کو جیسے ہی ہوش آیا تو علیان فوراً پیچھے ہٹا اور اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں یہاں کیسے؟ میں تو سو رہا تھا، اور تم کون ہو؟ علیان پریشان اور بوکھلا سا گیا تھا۔ جی میرا نام حریم ہے، آپ یہاں سے گزرنے لگے تھے تو میں نے بچا لیا اور میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں۔
शाम को अरूसा आंटी ने बुलवाया था। हरीम ने नज़रें झुकाते हुए मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, पर मैं यहाँ अलियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया। मुझे लगता है आपको नींद में चलने की बीमारी है, हरीम ने झुकी नज़रों से जवाब दिया। हाँ शायद, थैंक यू, अलियान कहता हुआ वापस कमरे में आ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल तो कुछ ज़्यादा ही। अलियान को गुस्सा और कन्फ्यूज़न दोनों हो रहे थे, या फिर मैं ही कुछ ज़्यादा सोचने लगा हूँ। मुझे शायद दोबारा ठंडे पानी से नहाकर सोना चाहिए, वरना आज वो लड़की ना होती तो मैं तो ऊपर ही। ये मेडिसिन चाय में मिला देना, इसे पीते ही अलियान बेहोश हो जाएगा और हम इस डैन को कंप्लीट में ले जाएंगे। साकिब ने अरूसा के हाथ में मेडिसिन थमाते हुए कहा। मगर ये ठीक तो है रहेगा ना, हम इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना। अरूसा को डर लग रहा था। नहीं अरूसा, अलियान के लिए हमें ये करना होगा, तुम जल्दी करो, अनवर भाई और रिफत भाभी भी आते होंगे। साकिब ने कहा। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ, अरूसा कहकर कमरे की तरफ चलती बनी। थोड़ी देर में रिफत और अनवर भी कमरे में आ गए। क्या हुआ साकिब, काम हुआ या नहीं, अनवर ने आते ही साथ सवाल किया। हाँ भाई, बस अरूसा गई हुई हैं, साकिब ने जवाब दिया। ठीक है, मगर बाकी के बच्चों का क्या, रिफत ने कहा। आप इनकी फिक्र ना करें भाभी, वो सुबह ही घूमने के लिए निकल गए थे। लो हो गया काम, अरूसा की आवाज़ आई। सब पीछे मुड़े। सब आ जाओ, अलियान ने बेहोश हो गया है, अरूसा ने कहा तो सब इसके साथ चल पड़े। ये बात है, हबीब ने सारी बात सुनने के बाद कहा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो डायन थी कौन और यहाँ सुलेमानी किताबों को लेने क्यों आई थी, उसे पता कैसे चला, हबीब ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। एक मिनट पापा, कहीं वो रवाइन ही तो नहीं थी, उनीस ने कहा। नहीं, तुमने मुझे बताया कि वो बोली थी मैं एक लाइन हूँ, अगर वो रवाइन होती तो ज़रूर बताती, हबीब ने कहा। तो क्या पता ये रवाइन किसी और मकसद के लिए आई हो, यहाँ वो बताना ना चाहती हो, उनीस ने कहा। नहीं, एक लाइन हमेशा अपनी ताकत ज़रूर बताती है। तुमने इसके नाखून देखे थे, किस रंग के थे? हाँ पापा, इसके नाखून काले थे। ओ तो वो रवाइन नहीं थी, जहाँ तक मैं रवाइन को जानता हूँ इसके नाखून नीले होते हैं, हबीब ने कहा। तो फिर अब हम इसे क्या कहाँ ढूंढेंगे, उनीस ने कहा। चलो मेरे साथ, ऊपर लैब में कुछ देखते हैं, हबीब ने कहा और लाइब्रेरी से बाहर निकल दिया। उनीस भी हबीब के पीछे चल दिया। जैसे ही उनीस और हबीब ऊपर पहुँचे, लैब को देखकर दोनों के रंग उड़ गए। लो पहुँच गए हम गार के पास, जंगल में, साकिब ने गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए कहा। चले सब बाहर निकलें, साकिब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। रिफत, अनवर और अरूसा भी बाहर आ गए। अनवर और साकिब ने बेहोश अलियान को बाहर निकाला और उसे कंधे पर उठा लिया। चलो गार में, अनवर ने कहा। ध्यान से, रिफत ने कहा, और सब गार की तरफ चल दिए। जैसे ही अब गार में दाखिल हुए तो अंदर मशाल और मोमबत्तियां जल रही थी। सामने एक बहुत बड़े शीशे में एक लकड़ी और शीशे से बनाया ताबूत रखा गया था, जिसमें एक पत्थर की मूर्ति थी और एक तरफ एक आमिल ज़मीन पर आंखें बंद किए बैठे थे। आमिल के सर पे बहुत लंबे और सफ़ेद बाल थे, दाढ़ी मूछे भी बिल्कुल सफ़ेद, और आमिल ने लंबा काला कुर्ता पहन रखा था जो इसके टखनों तक आ रहा था। सलाम बाबा जी, साकिब और अनवर ने दूर से कहा। आमिल ने आंखें खोल दी। आ गए तुम लोग, मैं कल रात भी ही यहाँ आ गया था, आमिल ने कहा। हाँ बाबा जी, और हम अलियान को साथ लाए हैं, साकिब ने कहा। ठीक है, इसे मेरे सामने ज़मीन पर लिटा दो, साकिब और अनवर ने अलियान को एहतियात से ज़मीन पर लिटा दिया। अब सब पीछे हट जाओ, आमिल ने इशारा करते हुए कहा। सब एक तरफ होकर खड़े हो गए। आमिल उठा और अपने सामने रखे हुए मोमबत्तियां उठाईं और अलियान की चारों तरफ रखकर उन्हें रोशन कर दिया और वापस आंखें बंद करके बैठ के कुछ पढ़ने लगा कि इतनी देर में बाहर ज़ोर से हवा चलने लगी और पूरे आसमान पर काले बादल छा गए और बहुत तेज़ तूफान आने लगा। ये क्या हो रहा है अनवर जी? रिफत अचानक से इस तूफान से डर गई। भाभी जी, मुझे लगता है बाबा कोई ऐसा मंत्र पढ़ रहे हैं कि एक तूफान आए और डायन को ताबूत समेत ही उड़ा ले जाए, अरूसा ने कहा। तुम तो चुप ही रहो, साकिब ने कहा। आमिर ने आंखें खोल दी। तुम्हारा शक ठीक है, इस डायन का साया अलियान पर है। इस डायन को बहुत गुस्सा आ रहा है जिस वजह से ये तूफान आ रहा है, आमिर ने कहा। मगर बाबा, ये तो पत्थर की बनी हुई है, अनवर ने कहा। ये पत्थर की ज़रूर है, मगर बहुत जल्द ये बाहर आने वाली है, मगर इसकी ताकतें अभी से ही बाहर आना शुरू हो चुकी हैं, बाबा ने कहा। नहीं बाबा, हम नहीं चाहते ये दोबारा वापस आए, हमने बड़ी मुश्किल से इस डायन से पीछा छुड़ाया था, रिफत ने कहा। इस डायन का साया अलियान पर है और ये इसको लेकर ही जाएगी, बाबा ने कहा। मगर बाबा, कोई तो तरीका होगा ना अलियान को बचाने का, साकिब ने कहा। एक ही तरीका है, कल ही अलीना का निकाह
الیان کا نکاح کل 12 بجنے سے پہلے کسی ایسی لڑکی سے کر دیا جائے جس کے سر پر اس کے ماں باپ کا سایہ نہ ہو۔ مطلب ایک یتیم لڑکی، عروسہ نے کہا۔ ہاں، وہ بھی کل 12 بجنے سے پہلے۔ لو بھابی، یہاں تو نہ چٹ نہ پٹ اور نکاح فٹافٹ، عروسہ اوپر دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اب ہم سب کو یہاں سے جانا ہوگا، موسم زیادہ خراب ہو گیا تو مشکل ہوگا، انور بیگ نے کہا۔ ہاں تو انور جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، رفت نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ بابا جی، آپ نے نہیں چلنا کیا؟ ثاقب نے پوچھا۔ ارے وہ بابا جی ہیں، چٹکی بجائیں گے اور گھر پہنچ جائیں گے، عروسہ نے کہا تو ثاقب نے عروسہ کو گھورا۔ سوری، عروسہ بولی۔ نہیں، تم لوگ جاؤ، میں یہاں رک کر اس ڈائن کا کوئی نہ کوئی اور بندوبست سوچتا ہوں۔ پورا کا پورا لیب خالی تھا سوائے ٹیبلز کے، اور کچھ نہیں تھا۔ او مائی گاڈ، انیس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ سب کیا ہوا؟ حبیب سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ سوری پاپا، یہ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا، میں حصار بنانا اور لاک کرنا دونوں بھول گیا تھا، انیس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو انیس، تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اب ہم کسی کالی طاقت، کسی مخلوق کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ حبیب کی آواز میں غصہ اور پریشانی دونوں تھی۔ جی پاپا، میں سلیمانی کتابوں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں یہ بھول گیا تھا، انیس نے کہا۔ اٹس اوکے، اب مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا، حبیب نے کہا۔ کیا پاپا؟ مجھے قبرستان جا کر چلہ کاٹنا ہوگا 3 دن تک، حبیب نے کہا۔ جی پاپا، تم تب تک پورا خیال کر رکھنا، جس طرح آج میری غیر موجودگی میں ڈائن نے وار کیا، آگے سے کوئی اور بھی وار کر سکتا ہے، تمہیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا، حبیب نے انیس کو ایک کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، میں ایسا ہی کروں گا، انیس نے کہا۔ ایک دن میں شادی، اور وہ بھی ایک یتیم لڑکی کے سے، یہ سب کیسے ہوگا؟ رفت نے کہا۔ ہاں بابی، یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، ایک دن آخر کیسے ہو سکتا ہے، اور لڑکی کہاں سے آئے گی؟ عروسہ نے کہا۔ اور الیان سے کیا کہیں گے کہ کیوں اس کی شادی اتنی جلدی کروا رہے ہیں؟ ثاقب نے بھی کنفیوژن سے کہا۔ الیان کا تو ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور نکاح کا انتظام بھی کر لیں گے، مگر مین مسئلہ ہے لڑکی کا، اوپر سے لڑکی بھی یتیم ہو۔ انور نے حل تو سوچ لیا، مگر لڑکی کا کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں نیٹ پر اشتہار ڈال دیتے ہیں، بیاغ خاندان کے بڑے بیٹے کے لیے لڑکی کے ارجنٹ ضرورت ہے، عروسہ نے مشورہ دیا۔ نہیں عروسہ، اس طرح تو ہمارا خاندان میں بدنامی ہو جائے گی، اور میری بہنوں کو تو تم جانتی ہو، ثاقب نے کہا۔ ہمیں اس گاؤں میں ہی کسی اچھی سی لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، رفت نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں الیان کو کسی طرح مناتا ہوں، تم لوگ تب تک لڑکی ڈھونڈو، انور نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کیا شادی؟ الیان شادی کا نام سن کر اچھل پڑا۔ لیکن پاپا، اتنی جلدی امپاسبل، دیکھ بیٹا، تیری بھلائی کے لیے ہمیں کل ہی تمہاری شادی کروانی ہوگی، انور نے کہا۔ نہیں پاپا، اتنی جلدی شادی بنا کسی کو بتائے، نہ ہی رشتہ دیکھے، میں شادی نہیں کر سکتا، الیان نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن بیٹا، تمہارے ستاروں کے مطابق کل تک تمہاری شادی نہ ہوئی تو تمہاری زندگی پر بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ لیکن پاپا، میں ان ستاروں عامل وغیرہ کو نہیں مانتا، اور کچھ نہیں ہوگا مجھے، الیان کی طرف سے انکار تھا۔ الیان، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اور اگر تمہیں ایک خروچ بھی آئی تو ہم کیسے جئیں گے، جانتے ہو تم، انور نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا۔ مگر پاپا، میں شادی کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، اور بغیر رسم و رواج کے اس طرح اچانک، الیان ابھی بھی نہیں مان رہا تھا۔ بیٹا، ہم کون سا کہہ رہے ہیں، ہم رسم و رواج سے شادی نہیں کریں گے، کل ایک بار تمہارا نکاح ہو جائے اور مصیبت ٹل جائے تو تمہارے شہر جا کر شادی کریں گے، میرا بھی تو اکلوتا بیٹا ہے، میری بھی خواہش ہے تمہاری خوشیاں دیکھنے کی، پر میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، شادی کر لے، انور نے کہا۔ ٹھیک ہے پاپا، میں تیار ہوں، الیان نے دل سہ نہ سکی مگر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ہائی ایکسکیوز می، پورا بیاغ خاندان اس انجانی آواز پر مڑا۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی، نیلی شلوار قمیض، سر پہ دوپٹہ اوڑھے، ہائی ہیلز، گلابی ہونٹ، بڑی سنہری آنکھیں اور ہاتھ میں ایک سوٹ کیس، سب کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر ٹک سی گئی۔ آپ کون؟ عروسہ نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ثنا نے جواب دیا۔ یہاں کیوں آئی ہیں محترمہ؟ عروسہ نے سوال کیا۔ جی وہ مجھے ایڈ ملا تھا کہ آپ کو ایک ایسی لڑکی کی رشتے کی ضرورت ہے جس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہو، ثنا نے بتایا۔ او اچھا، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ آئیے نہ بیٹھے، رفت جلدی سے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ثاقب اور انور بھی کھڑے ہو گئے۔ جی، ثنا چلتی ہوئی آئی اور رفت کے سامنے والے صوفے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ارے بیٹا، کھڑی کیوں ہوں، بیٹھ جاؤ نا، انور نے کہا۔ انکل وہ بڑے کھڑے ہیں تو میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ او اچھا، سب مسکرا کر بیٹھ گئے، ثنا بھی بیٹھ گئی۔ رفت نے عروسہ کو اشارہ کیا۔ جی میں ابھی آتی ہوں، عروسہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ ہاں تو بیٹا، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ دراصل میں امریکہ سے
1 ویک پہلے آئی ہوں۔ میرے پیرنٹس کی کچھ عرصہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ میں بچپن سے امریکہ رہی ہوں۔ مام ڈیڈ کے بعد اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا، تو میں اکیلی ہی اپنے پاپا کا بزنس ہینڈل کرنے لگی۔ بٹ انکل، آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے دور میں ایک لڑکی کا اکیلا رہنا مشکل ہے۔ میں نے سوچا شادی کر لوں، پر اپنے ہی ملک سے ایک ویک سے یہاں آئی ہوں۔ ثنا چپ ہو گئی۔ عروسہ چائے اس منہ سے لے آئی۔ تو بیٹا کیا خیال ہے تمہارا؟ شادی کے بعد کہاں رہنا چاہتی ہو؟ ثاقب نے سوال کیا۔ انکل، میں شادی کے بعد سب کچھ اپنے ہسبینڈ کے نام کر دوں گی، اور مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں۔ امریکہ میں نے کوئی سرونٹ وغیرہ کام پہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم کروانے کے بعد ہی یہاں آئی ہوں۔ اچھا ہوگا آپ میرے بارے میں بھی سب کچھ پتہ کروا لیں۔ ثنا نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ بھابھی، لڑکی تو اچھی ہے، اور لاٹری بھی، رشتہ ڈن کر دو۔ عروسہ نے سرگوشی کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید انور سے کہہ کر اس کا سب نکلواتے ہیں اور ڈن کر دیتے ہیں۔ لڑکی بھی بہت خوبصورت ہے۔ رفت نے بھی آہستہ سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اوپر آ جائیں گیسٹ روم میں، آرام کریں تب تک، اور ہم آپ کو اپنا فیصلہ سنا کر دیں گے۔ نکاح کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بیگ خاندان نے ثنا کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنے کے بعد رشتہ ڈن کر دیا تھا، اور نکاح آج دن 11:30 پر رکھ دیا گیا تھا۔ سارا گھر سجایا گیا تھا اور گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ یار حریم، تیرا شہزادہ تو تیرا ہونے سے پہلے ہی پرایا ہو گیا، علینا نے حریم سے کہا۔ علینا اور حریم دونوں یہاں کام کے لیے آئی ہوئی تھی۔ حریم آنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر خالہ نے زبردستی بھیج ہی دیا تھا۔ چپ کر یار، یہ بھی کوئی لڑکا ہے؟ ڈفر سا، مجھے تو کوئی خوبصورت لڑکا چاہیے، حریم نے سیڑھیاں اترتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اور کل تو بڑا کہہ رہی تھی کہ آ گیا میرے خوابوں کا شہزادہ، دلبر راجہ، علینا نے طنز سے کہا۔ اچھا، تو تیرا کدھر گیا؟ حریم نے سیڑھیوں پہ ہی رک کر پوچھا۔ میرا تو یہاں کہیں ہوگا، تو چل نا، علینا نے کہا۔ حریم نے جیسے ہی سیڑھیوں پہ ایک قدم بڑھایا اور اس کا پاؤں لڑکھڑایا، اور حریم نیچے گرتی چلی گئی۔ حریم نے آنکھیں بند کر لی مگر اگلے ہی لمحے وہ کسی کے بازوں میں تھی۔ حریم نے آنکھیں کھولی تو وہ لیان تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے چہرے پر ٹک سی گئیں۔ اوہو، علینا کی آواز پر دونوں ہوش میں آئے اور کھڑے ہو گئے۔ حریم دوسری طرف جانے لگی۔ انسان تھینکس ہی بول دیتا ہے، علیان نے کہا۔ تھینکس کس بات کا؟ تم نے حساب برابر کیا ہے۔ اب ایک بار میں نے تمہیں بھی بچایا تھا، حریم نے پرسوں رات کی طرف اشارہ کیا۔ یادداشت بڑی تیز ہے آپ کی، علیان نے کہا۔ بادام نہیں کھاتی، پھر بھی، حریم کہتے ہوئے چل دی۔ ثنا، تم تیار؟ رفت نے جیسے ہی روم کا دروازہ کھولا، ثنا بیڈ پر لہنگا پہن کر بیٹھ گئی تھی، مگر تیار نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا ثنا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ رفت نے ثنا سے پوچھا۔ آنٹی، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ مجھے میری موم تیار کریں، اور یہاں آپ میری موم ہیں، تو کیا آپ مجھے؟ ثنا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ رفت کو ثنا پر بے حد پیار آیا۔ چلو میں تمہیں تیار کر دیتی ہوں، رفت نے کہا، اور ثنا کو آئینے کے سامنے بٹھا کر اسے تیار کرنے لگی۔ کچھ دیر میں ثنا تیار ہو گئی۔ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو میری بیٹی، رفت نے کہا۔ ثنا سچ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے گورے چہرے پر لال گال بہت سج رہے تھے۔ تھینکس موم، کیا میں آپ کو موم بلا سکتی ہوں؟ ثنا نے رفت کو کہا۔ ہاں بالکل بیٹا، تم بلاؤ مجھے موم، میں تمہاری ماں ہی ہوں نا، رفت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ثنا خوشی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اب تم کمرے میں رہنا، ابھی 10 بج رہے ہیں، میں اقرا اور عروسہ تمہیں 11 بجے لینے آ جائیں گے، رفت نے کہا۔ جی موم، رفت کمرے سے باہر چلی گئی۔ ثنا خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر آئی۔ لڑکی نے اندر آتے ہی روم لاک کر دیا۔ ثنا اسے اچانک دیکھ کر ڈر گئی۔ ہو آر یو؟ ثنا نے پوچھا۔ تیری موت، لڑکی نے جواب دیا۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ثنا نے کہا۔ تبھی لڑکی کی آنکھیں سفید ہو گئی اور اس کے ناخن لمبے کالے ہو گئے اور چھوٹے سے کھلے ہوئے بال چوٹی میں تبدیل ہو گئے۔ ثنا خوف سے چلانے لگی تھی کہ ڈائن نے اپنے چوٹی سے ثنا کا گلا مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ثنا کو آواز حلق میں رہ گئی۔ ڈائن نے چوٹی سے ثنا کو اونچا اٹھایا اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ثنا بھی غائب ہو گئی۔ 11:15 پر جیسے ہی عروسہ اور رفت ثنا کو کمرے میں لینے آئی، دنگ رہ گئی۔ ثنا اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی بھابھی؟ عروسہ کے چہرے پر پریشانی کی شکن آ گئی۔ واش روم میں ہوگی شاید، تم چیک کرو، رفت نے کہا۔ عروسہ نے واش روم چیک کیا تو ڈور اوپن تھا۔ نہیں بھابھی، یہاں بھی نہیں ہے۔ تو کہاں گئی یہ لڑکی؟ رفت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بھابھی کہیں یہ بھاگ تو نہیں گئی؟ عروسہ نے کہا۔ چپ کرو عروسہ، دیکھو یہیں کہیں ہوگی، چلو بھابھی باہر دیکھتے ہیں۔ عروسہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پاپا چلہ کاٹنے گئے ہیں، تب تک میں کچھ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انیس
बैठे बैठे बोर हुआ तो लाइब्रेरी में आ गया। सुलेमानी किताबें नहीं हैं, ना कुछ लैब में है। करूँ तो क्या करूँ? उन्नीस दिमाग पर जोर डालते हुए बोला। उन्नीस ने राज़े डाइन को खोला और फिर से सुलेमानी किताबों के बारे में पढ़ने लगा। मगर काफ़ी देर पढ़ने के बाद उन्नीस को कुछ पता ना चल सका तो अचानक उन्नीस को कुछ याद आया। सीसीटीवी, जब पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं तो इस डाइन का चेहरा ज़रूर नज़र आया होगा। इस तरह हम इसको ढूंढ सकते हैं, उन्नीस ने सोचा और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। नहीं भाभी, पूरी हवेली में पता कर लिया है, लेकिन सना कहीं भी नहीं है और ना किसी नौकर ने इसे देखा है। साकिब ने कमरे में दाखिल होते हुए बताया। तो फिर कहाँ जा सकती है ये लड़की? अनवर जी, रिफ़त आंसू साफ करते हुए अनवर से बोली। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि अलियान पर एक डाइन का साया है? अरूसा ने कहा। 11:25 हो गए हैं और सना लापता है। हमें किसी तरह भी अलियान की शादी करवानी है, वरना इस डाइन का साया हमारे अलियान से कभी नहीं जाएगा। रिफ़त ने बेचैनी से कहा। तो अब कुछ नहीं हो सकता, शादी नहीं होगी क्या? अरूसा ने कहा। नहीं, ये शादी होगी। रिफ़त ने आवाज़ में सख्ती लाते हुए कहा। क्या मतलब भाभी? दुल्हन तो गई, अब किससे सना ना समझते हुए कहा। हम अभी यहाँ पर किसी ऐसी लड़की को ढूंढेंगे जो बिना माँ बाप के हो और इसकी शादी अलियान से कर देंगे। रिफ़त ने कहा। तो सबको झटका लगा। क्या मतलब तुम्हारा? रिफ़त अनवर ने कहा। मतलब आपको समझ आ गया, बस जल्दी से लड़की ढूंढे, हमारे पास 30 मिनट हैं। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, रिफ़त ने कहा। मगर भाभी, साकिब के बोलने से पहले रिफ़त ने उसे टोक दिया। अगर मगर कुछ नहीं, हमें लड़की चाहिए, रिफ़त ने इतना कहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। जी, दुल्हन कहाँ है? मुझे उन्हें मेहंदी लगानी है। इसने उधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। देखो बेटा, दुल्हन को छोड़ो, तुम किसी ऐसी लड़की को जानती हो जिसके माँ बाप ना हो? रिफ़त सीधा इसके पास आके दरवाज़ा बंद करते हुए इसके हाथ थाम कर बोली। जी आंटी। वो रिफ़त का मुँह ताकने लगी। देखो, तुम मेरे सवालों का जवाब दो, रिफ़त ने कहा। हाँ आंटी, मेरी खाला की बेटी हरीम है, जिसके वालिदैन बचपन में ही गुजर गए थे। अलीना ने कहा। क्या सच में? वो कहाँ है बेटा? रिफ़त के चेहरे पर उम्मीद की किरण से आ गई। जी नीचे ही है वो, चलो मुझे ले चलो, रिफ़त उतावली होकर बोली। मगर सब ने बोलना चाहा। रिफ़त ने हाथ उठाकर रोक दिया और अलीना को लेकर कमरे से निकल गई। अलीना को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आमिर बाबा अपना काम निपटाकर जाने के लिए उठ खड़े हुए ही थे कि तभी इसने देखा कि एक औरत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है। कौन हो तुम? आमिर ने कहा। औरत पीछे की तरफ मुड़ी। अरे बेटा, तुम यहाँ कोई काम था क्या? आमिर ने ऐसे कहा जैसे वो इसको कुछ अच्छी तरह जानता हो। काम तो है ना, तुम्हारी जान चाहिए। वो हंसते हुए बोली। क्या मतलब? आमिर ने कहा। मतलब ये औरत ने इतना कहकर बाजू खोले। इसके नाखून लंबे काले हो गए, इसकी आंखें सफ़ेद, पाँव उल्टे हो गए, बाल एक लंबी चोटी में तब्दील हो गए। तुम डाइन हो? आमिर का जिस्म कांपने लगा। आमिर ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया था कि डाइन अपना हाथ आगे किया। इसके नाखून बेहद लंबे हो गए और वो आमिर के पेट में पेवस्त हो गए। पूरी गार में आमिर की चीखों से गूंज उठी। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो, हमारे पास वक्त बेहद कम है। रिफ़त हरीम के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। मगर आंटी, आप मेरी बात भी तो समझे। मैं कैसे? कोई भी मुझे आके कहे कि शादी कर लो तो मैं कर लूँ। हरीम को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। रिफ़त काफ़ी देर से इसके सामने रोई जा रही थी और एक चीज़ की ही रट लगा रखी थी कि मेरे बेटे से शादी कर लो। देखो बेटा, वक्त बहुत कम है। अगर आज 12 से पहले मेरे बेटे की शादी नहीं हुई तो इसका ज़िंदा रहना नामुमकिन है। तुम प्लीज़ मेरे बेटे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। रिफ़त की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था और वो हरीम के सामने गिड़गिड़ाई जा रही थी। हरीम और रिफ़त के सिवा कमरे में कोई नहीं था। ठीक है आंटी, मैं आपके बेटे से शादी कर लूँगी, हरीम ने फैसला सुना दिया। सच में तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? रिफ़त को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। रिफ़त ने अपने लिए दोबारा पूछा। हाँ आंटी, अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, हरीम ने कहा। मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं? अभी वक्त बहुत कम है। मैंने सना के लिए 3 लहंगे मंगवाए थे ताकि कुछ मसला हो जाए, लहंगे में तो काम आ जाए। ठीक है आंटी, मैं बस 5 मिनट में आई। वो दुल्हन बने बैठी थी। इसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह अचानक इसकी शादी हो जाएगी। इसके निकाह को 3 घंटे हो चुके थे। किसी तरह इसका निकाह हो गया था। इसकी खाला रिहाना ने आकर वो वेला मचाया था, मगर एक चेक ने इसका मुंह बंद कर दिया था और वो जा चुकी थी और अरीना को ज़बरदस्ती साथ ले गई थी। निकाह के वक्त अलियान को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया गया था। वो बहुत कुछ जानना चाहता था कि सना की जगह हरीम, मगर रिफ़त ने
اسے نکاح کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت حریم کے ساتھ کمرے میں سارہ اور عائشہ موجود تھیں، جنہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہوا۔ جی ہیلو، انیس اسپیکنگ، انیس نے کال ریسیو کرتے ہی کہا۔ دیکھیے مسٹر انیس، میں انسپکٹر افتخار بول رہا ہوں، کیا میری حبیب سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ جی میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں، انیس قریشی، پاپا تو کسی کام کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں۔ انیس نے جواب دیا۔ جی وہ کب تک آ جائیں گے؟ ہمیں ان سے کچھ ضروری کام تھا۔ افتخار صاحب نے پوچھا۔ جی پرسوں تک آ جائیں گے۔ خیریت ہے نا؟ انیس نے کہا۔ جی خیریت ہے، ہمارے پاس ایک ایسا کیس آیا ہے کہ ہم الجھ